آپ سبھی سے بات کریں. آج میرے ساتھ کلام مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28 اور 29 آیت. میں چاہوں گا کہ پاس اب اس کی تلاوت کریں. یوحنا 19 باب 28 اور 29 آیت. مقدس یوحنا کی انجیل 19واں باب آیت نمبر 28 اور 29. اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا. پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. آمین. 5واں کلمہ. اس کلمے کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی پیاس کو ظاہر کرتا کہ میں پیاسا ہوں. پہلی بات کیا اگر ہم اس کلمے کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا ہسٹری میں جائیں، تو یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے تھے. اب جو 6 گھنٹے کا سفر جو تھا، صلیبی سفر جو تھا، اس کے اندر یسوع مسیح کو جو بھاری صلیب لے کر آ رہے تھے، ان کو جو کوڑے مارے گئے تھے، ایک جسمانی بدن تکلیف ہوتی ہے، باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، خون نکل رہا تھا. تو یسوع مسیح نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، کہا کہ میں پیاسا ہوں. اور جب یسوع مسیح نے یہ بات کی تو ایک نبوت بھی بولی. زبور کی کتاب اس کا 69 باب اور اس کی 21 میں انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. داؤد خدا کا بندہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک نبوت جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ جو یسوع مسیح کے ساتھ پوری ہوئی. صلیب کے اوپر جب یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تو یسوع مسیح نے جو اپنی پیاس کا اظہار کیا تو اس کے اندر یسوع مسیح کو پانی نہیں دیا گیا، سرکہ دیا گیا تھا. آگے ہم پڑھیں گے مرغی میں جو تھی وہ دی گئی تھی، پتلی میں جو تھی وہ دی گئی تھی. یہ چیزیں یسوع مسیح کو دی جائیں پانی کے طور پر، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے بندہ میں یہ چیزیں دی جائیں. پر یہ چیزیں دینے کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے اوپر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح نے سرکہ دیا تھا کہ نہیں دیا. ایک یہ بھی سوال ہے. دوبارہ کرنے کی طرف آتی ہے، لکھا ہے کہ وہ سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا. پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا. پہلی بات یہاں پہ جو ایک بات بھی مجھے لکھا گیا ہے زوفے کی شاخ. زوفے کی شاخ کیوں استعمال کی، یہ ایک سوال ہے. اگر دیکھا جائے تو پرانے نامے میں زوفے کی شاخ کا کافی جگہ ذکر ہے. شریعت میں بہت جگہ جو ہے زوفے کی شاخ کا جو ہے ذکر ہے. پہلے زوفے کا بھی ذکر ہوتا ہے. زبور 51 میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ زوفے سے اللہ صاف کر. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ حوالہ کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھے بھی نہیں. یہ حوالہ جو ہے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 22ویں آیت میں حوالہ لکھا گیا کہ جب خدا جو ہے مصریوں کے پہلوٹے کو مار رہا تھا، جب خدا جو ہے مصریوں کے پہلوٹے کو مار رہا تھا تو ادھر جو ہے خدا نے اسرائیلیوں کو ایک حکم دیا تھا کہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو بچا سکتے. وہ یہ تھا کہ اپنے دروازوں کے اوپر چوکھٹوں پہ اور بازوؤں پہ جو ہے برے کے لہو کو لگانا. اور بولا تھا وہ جو برے کا لہو لگانا وہ زوفے کی شاخ سے لگانا ہے.
اور اگر ہم دیکھا جائے تو صلیبی منظر میں بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ زوفے کی شاخ سے جو ہے یسوع مسیح کو صدقہ پلایا جا رہا ہے۔ اس ٹائم پہ جو ہے جب مصریوں کے پہلوؤں کو جب مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، تو اس کے اندر زوفے کی شاخ کے اوپر جو ہے برے کے زندہ لہو کو لگایا گیا تھا۔ وہ برے کا لہو لگایا گیا تھا کہ اس سے جو ہے لوگ بچ جائیں گے، رہائی پائیں گے۔ اور آج جب ہم نئے اعلامیے میں ہم دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، تو وہ جو زندہ برہ ہے، وہ جو زندہ لہو ہے، وہ یسوع مسیح ہے کہ جس کے لہو کو بہایا گیا تھا، اور آج اسی کے لہو سے مخلصی ہے، معافی ہے، آزادی ہے، رہائی ہے، بحالی ہے اور ابدی زندگی ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ لگی تو ایک بات ہے۔ تو یہ بات ہمیں نظر آتی کہ زوفے کی شاخ کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک نبوت کو پورا کرنا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی جو ہے برے کے لوگوں کو زوفے کی شاخ سے ہی لگایا گیا تھا، اور یسوع مسیح کو بھی زوفے کی شاخ سے ہی صدقہ پلایا گیا۔ آگے پھر ہمیں بات نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پس انہوں نے سرکے میں ڈبوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر لگا اس کے منہ سے لگایا۔ ابھی تک جو تین باتیں ہیں، یا جسے ہم تین سوال بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو یہ کڑوی چیزیں کیوں دی جا رہی تھی، یہ صدقہ کیوں دیا جا رہا تھا، یا مری میں کیوں دی جا رہی تھی، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا جو سوال ہے، کیا یسوع نے وہ صدقہ پی لیا تھا، کیا نہیں پیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے لوگوں کی دبیٹ ہے، کیونکہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اس کے منہ سے لگایا، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ صدقہ پی لیا۔ پھر جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نہ پینے کی وجہ کیا ہے، کہ یسوع مسیح نے وہ صدقہ کیوں نہیں پیا؟ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بات میں بتا دیں تو پھر پڑھیں گے۔ متی اور مرکز ان دونوں انجیلوں میں نظر آتا ہے، ایک جگہ جو یسوع مسیح کو موری کی میل جو ہے دی جا رہی تھی، اور ایک جگہ جو ہے پتلی کی میل جو ہے دی جا رہی تھی۔ اب یہ دونوں چیزیں یسوع مسیح کو دی جا رہی تھی، پر یسوع مسیح نے دی نہیں۔ وہاں پہ لکھا کہ اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اب وہ نہ پینے کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو کڑوی چیزیں ہیں، صدقہ جو ہے، یا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مرغی میں ہے یا پتلی میں ہے، یہ کڑوی چیزیں یہ اس ٹائم کی جڑی بوٹیاں تھیں جو مجرم کو دی جاتی تھی، کیونکہ جب عدالت سے آرڈر جاری ہوتا تھا تو کوڑے سے پورے مارے جاتے تھے، سزا اس کے لیے پوری تھی، پر ایک جسمانی بدن تھا، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس کو ایک کڑوی چیزیں دی جاتی تھی، صدقہ دیا جاتا تھا، مری ملی میں دی جاتی تھی، پتلی میں جو ہے وہ دی جاتی تھی کہ وہ اسے پیتے، ان کا جسم جو تھا وہ اس ٹائم پہ سن ہو جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک اینستھیزیا تھا، جسے کہہ سکتے کہ جسم جو ہے موہا حالت میں آ جاتا تھا یا بے ہوشی کے عالم میں آ جاتا تھا، تو مجرم کو جو ہے دکھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اس کو تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تھی، یا اس کو جو ہے وہ درد جو تھے محسوس نہیں ہوتے۔ اور جو تیسری بات ہے یسوع مسیح نے کیوں نہیں دی، وہ نہ پینے کی صرف وجہ اتنی سی تھی کہ اگر وہ پی لیتے تو اس کے اندر جو تھا وہ جو کڑوی چیزیں تھی، اس کے اندر جو وہ اینستھیزیا تھا، جو بے ہوش کر رہی تھی، جو اس کے اندر قوت تھی، تاثیر تھی، وہ اس کے جسم کے اوپر آ جاتی، یسوع مسیح کے جسم کو سن کر دیتی، اب حالت میں آ جاتے، اور وہ دکھ، وہ تکلیف وہ ان کو برداشت نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے گناہوں کے سبب سے جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا۔ تو یسوع مسیح کے جسم کے اوپر ہمارے تمام گناہ جو تھے وہ آ ٹھہرے، تمام جو تھے وہ دکھ آ ٹھہرے۔ اب یسوع مسیح وہ تمام دکھ جو تھے وہ سہنا چاہتا تھا، وہ تمام جو تھے درد جو تھے وہ سہنا چاہتا تھا۔ یسوع مسیح جو تھے وہ بالکل جسے ہم کہہ سکتے کہ ہوش کی حالت میں وہ دکھ کو سہنا چاہتے تھے، اپنی جان کو دینا چاہتے تھے۔ اس لیے بات کی گئی ہے کہ جب وہ رشتہ پورا ہو گیا تھا تب کہا تھا کہ اب میں پلا سکتا، کہ اب مجھے جو ہے پانی پلایا۔ اس سے پہلے بھی دیا جا رہا تھا، پر یسوع مسیح نے انکار کیا۔ جب کلوری کے پہاڑ پہ لے کر جایا جا رہا تھا، جسے کلکتہ بھی کہتے ہیں اور جسے جو کھوپڑی کا مقام بھی کہتے ہیں، کھوپڑی کا مقام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پہاڑ کی جگہ جو تھی وہ کھوپڑی کی طرح ہے، اسے کلوری بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو یسوع مسیح کو لے کر جایا جا رہا تھا، تو رستے میں بھی دی گئی تھی یہ چیزیں، پر یسوع مسیح نے نہ دی، اور میرے کی صرف وجہ اتنی سی تھی کہ اگر وہ پی لیتے تو وہ تمام دکھ اور وہ جو تکلیفیں تھی، وہ درد تھی، وہ ان کے اوپر ان کو محسوس نہ ہوتی، اور شاید ہم پھر آگے آزاد نہ ہوتے، شاید ہم جو ہے آج پہ رہائی نہ پاتے۔
اور یسوع مسیح ہمارے لیے مسیح بنا، وہ ہمارے لیے جو ہے گناہ بنا تاکہ ہم جو ہے گناہ سے آزادی پائیں۔ آگے جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح نے جو ہے پھر جب اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ میں آپ پیاسا ہوں۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں جب اگر ہم ایک چیز کے اوپر غور کریں، کسی ریس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں یا کسی کام کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں کہ انسان جو ہے جب ایک ریس میں دوڑ رہا ہوتا ہے یا جو ہے جب وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ جب کوئی کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ یا اگر کوئی ایک ریسر جو ہے اگر وہ ریس میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے کہ یار اب پیاس لگی ہے۔ بھاگتے بھاگتے انسان تھک جاتا ہے، پر جب وہ کام کو مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب پانی چاہیے، اب پیاس لگی ہے۔ تو یسوع مسیح کے اوپر بھی جو ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری کی تھی، وہ ذمہ داری ہماری نجات کی تھی، وہ ذمہ داری ہماری رہائی کی تھی تاکہ ہم جو ہے آزاد کیے جاتے۔ اور آج ہم جو ہے یسوع مسیح کے ہی وسیلہ سے آزاد کیے گئے۔ آئے اس بات کرنے کے بعد شکر گزاری کی تعریف کریں۔ یہ آزادی ممکن نہیں تھی اگر یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آتی، یہ آزادی ممکن نہیں تھی۔ وہ ہمارے لیے جو ہے صلیب پر چڑھایا گیا، تو کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز میں گئے، ہم اس زندگی میں گئے، پر وہ کیا کر سکتے۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنا کام پورا کر دیا۔ یسوع مسیح نے پھر بولا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح نے ایک اور جگہ پہ اپنی پیاس کا جو ہے اظہار کیا، جب وہ سامری والے سے بات کر تب بھی اس نے کہا تھا کہ میں پیاسا ہوں۔ پر کیا تب بھی یسوع مسیح کو پیاس لگی تھی؟ نہیں۔ پر ہاں وہ پانی جو مانگ رہا تھا وہ صرف ایک بات چیت شروع کرنے کا جو تھا ایک طریقہ تھا کہ پانی مانگا گیا تھا کہ مجھے پانی پلا۔ تو اس کے اوپر یسوع مسیح نے اسے بات کی تھی کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگی تو میں تجھے زندگی کا پانی دوں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں زندگی دینے آیا ہے، وہ ہمیں حقیقی زندگی دینے آیا ہے، وہ ہمیں بالکل جو ہے آزادی کی زندگی، رہائی اور ابدی زندگی جو ہے دینے آیا ہے۔ وہ پیالہ اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور کون کون سے پینا چاہتا ہے۔ بات یہ ایک آخری بات کریں گے، پھر کلام کو جو ہے بند کریں گے۔ Praise you, Jesus. ہاں جی، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی جو ہے 37 ہے۔ ہاں جی سب ساتھ ہے؟ اگر حوالہ مل گیا تو پڑھنا شروع کریں۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پی، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہیں ہوا تھا۔ آمین۔ اس لیے کہ یسوع اپنے چلا کر نہ پہنچا۔ ادھر جو ہمیں بات نظر آ رہی ہے وہ یسوع مسیح جو ہے یہاں پہ بات کر رہی ہے زندگی کے پانی، زندگی کا پانی، وہ حقیقی زندگی جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو ہے رکھی ہوئی ہے، وہ پیالہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، وہ زندگی کا پانی اب ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کس کو کتنی پیاس لگی ہے اور وہ کتنا پینا چاہتا ہے۔ پورا پیالہ آپ کے سامنے۔ اب یسوع مسیح نے جو بات کی کہ جو پیاسا ہے وہ میرے پاس ہے، اور پھر اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جو ہے جاری ہوئی۔ اب وہ پانی کی ندیاں جو ہیں اس کو تشبیہ جو آگے دی گئی ہے وہ روح القدس کے موافق جو دی گئی ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح جی اٹھے تھے تو اس کے 50ویں روز جو ہے روح القدس نازل ہوا، جسے ہم عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ جب روح القدس کو نہیں مانتے، وہ بیگانہ زبان کو ہی نہیں مانتے۔ جب یسوع مسیح خود چاہتا ہے کہ آپ اس روح القدس سے بھریں، آپ اس اپنی زندگی سے بھریں، تو جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں تو کیا وہ یسوع کے حکم پر چل رہے ہیں؟ پہلی بات یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ یسوع کا انکار کر رہے ہیں۔
کیونکہ روح القدس لکھا گیا کہ وہ ہمارے لیے قوت کا لباس ہے. تو جس زندگی میں روح القدس نہیں اس کے اندر یسوع کی تعلیم بھی نہیں. روح القدس ایک زندگی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا جو ہے اہم ہے. تو 50ویں روز جو ہے روح القدس نازل ہوا. 50ویں روز جو ہے روح القدس نازل ہوا اور اسے روح القدس سے جو ہے وہ 120 کی جماعت جو ہے بڑھ گئی. تو بات ہم یہ کریں کہ پیارا یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھا ہے کون کتنا پینا چاہتا ہے. اگر آج آپ خود کو بھرنا چاہتے ہیں تو روح القدس آج بھی نازل ہوتا ہے. روح القدس آج بھی اترتا ہے. پر وہ دیکھتا ہے کہ کس زندگی کو کتنی پیاس ہے. کون زندگی اس کو جو ہے بالکل اپنے مکمل طور سے اس کو جو اپنے آپ کو پہلے سبمٹ کرتا ہے پھر روح القدس اس کے اوپر کرتا ہے. اگر سبمیشن نہیں تو روح القدس بھی ہے. خود کو پہلے سبمٹ کرنا ہے, اپنی اس بدی کو چھوڑنا ہے, بدکاری کو چھوڑنا ہے اور برے کاموں کو چھوڑنا ہے. کیونکہ یسوع مسیح صلیب پر جب لٹکایا گیا تھا تو وہ ہمارے گناہوں کا حفظ ہوا, ہمیں وہ چھوڑا کے گیا. اور اگر اب دوبارہ ہم اسی گناہ والی زندگی میں جاتے ہیں تو پھر کوئی نجات باقی نہ رہے. پھر کوئی نجات باقی نہ رہے. تو وہ نجات جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. اسے تھامے رکھنا, اسے بول پہ نہیں رکھنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسے کرنا چاہتا ہے. تو یسوع مسیح کو ایک جسمانی پیاس بھی لگی تھی اور ایک روحانی پیاس بھی لگی تھی. روحانی پیاس میں زندگی کی پیاس ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کام کر دیا. اب ہم اس کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. اب ہم اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے ہیں. جب ہم اس کے ساتھ زندگی گزارتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے کلام کی, اس کی باتوں کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں تو روح القدس بھی نازل ہوتا ہے. ہمارے کام بھی آسان ہوتے ہیں, ہماری جو بگڑی ہوئی ہے وہ بھی بن جاتی ہے. اور یہ کام صرف یسوع مسیح کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو وقت کریں اور خدا کو جو ہے پھر سے بات کریں. خدا آپ سب کو